السلام علیکم، خوش آمدید چینل سالیہ زون پر۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال آپ کی صورت مبارک۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ: اے محبوب، قسم تیرے روئے روشن کی کہ صبح کی مانند روشن و تاباں ہے، اور قسم تیرے زلف مشکیں کی کہ رات کی طرح سیاہ ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تم سا تو حسیں آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، دیدار کی طاقت ہو تو پرواہ نہیں کوئی۔ جناب صدر ذی وقار، آقائے دو عالم، فخر بنی آدم، سرور عالم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اور حسن و جمال کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی بھی چیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی۔ یوں لگتا تھا کہ آپ کے چہرہ انور میں سورج رواں دواں ہے، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ بلکہ فیصلہ کن بات صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا جمیل و خوبرو کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ صدر عالی وقار اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ یعنی چہرہ مبارک لمبا نہیں تھا بلکہ قدرے گول تھا۔ بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ چاند بھی حسن مصطفیٰ کی خیرات سے روشن تھا۔ جناب ذی وقار حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک کشادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کشادگی تھی۔ آپ کے بال مبارک کان کی لو تک پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ دھاری دار جوڑا میں دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت چہرے والا، دلکش آواز والا، یہاں تک کہ اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والا، سب سے زیادہ دلکش آواز والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیغس پناہ میں سلام عرض کیا تو مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر نور خوشی سے چمک رہا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور روشن ہو جاتا تھا، گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ الغرض ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جس کو بھی حسن و جمال ملا
وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی خیرات تھی۔ تو جناب صدر ذی وقار، نبیوں کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کا صدقہ، رسولوں کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کا صدقہ، پیغمبروں کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کا صدقہ، ولیوں کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کا صدقہ، غوثوں کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کا صدقہ، محدثین کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کا صدقہ، عابدین کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کا صدقہ۔ اس نور خدا کا جس دل میں ایک بار بسیرا ہو جائے، اس نور خدا کا جس دل میں ایک بار بسیرا ہو جائے، ہو نور ایمان سے وہ روشن سب دور اندھیرا ہو جائے۔ حاضرین اکرام، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کی جب کوئی خوش نصیب زیارت کرتا تھا تو اس کا گھر نور مصطفیٰ سے منور و معطر ہو جاتا تھا۔ اس طرح کا ایک پر نور واقعہ سماعت فرمائے جس کے سننے سے دل میں سرور اور چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ کثرت سے درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا، اور روزانہ پڑھتا تھا۔ ایک دن اس جگہ یعنی جس کمرہ میں درود پاک پڑھا کرتا تھا وہاں میری بیوی آ کر سو گئی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ بھی لگ گئی اور میری قسمت جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جس ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہوں وہ میرے کمرے میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ دروازہ سے اندر تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ پھر شاہ کونین والدہا کے چہرے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، اے سعید، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو بوسہ دوں تو میں نے براہ ادب اپنا رخسار آگے کر دیا تو رحمت کائنات، برکت کائنات، عظمت کائنات، رفت کائنات، پیکر حسن و جمال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی پیاری پیاری خوشبو مبارک مہکی کہ جس کی مہک سے میری سوئی ہوئی بیوی بیدار ہو گئی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا گھر خوشبو سے معطر معطر ہے، بلکہ 8 دن تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں۔ سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔